إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام طرح کی تعریفات حمد و ثنا اس رب کی رہائی کے لیے لائق و سزاوار ہے تمام انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص آخری نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین سامعین کرام اور اسٹیج کے طرفہ فروز علماء کرام پردہ نشین خواتین اسلامی مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں مستقبل کے ہونہار بچوں اصلاح معاشرہ اور نوجوان معاشرہ کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر یہ نوجوان اپنے شباب کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو یہ معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے، معاشرے کا رخ بدل سکتا ہے، معاشرہ کو سنبھال سکتا ہے، معاشرہ کو سدھار سکتا ہے۔ اور اگر یہی نوجوان راہ راست سے بھٹک جائے تو پھر اس روئے زمین پر اس نوجوان کی حیثیت مٹی میں مل جاتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے مردے کی طرح۔ اور اگر وہ زندہ ہے بھی تو پھر اس کے زخموں پر کوئی بھی مدد کرنے والا یا امداد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کو ابھارتے ہوئے اللہ
اے نوجوانوں کی جماعت، اتقِ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو، تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، لوگوں کی مجلس میں ہو، لوگوں کی محفلیں میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کی نگاہیں تمہیں دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی ہے، اس رب کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہے، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان نوجوانوں کو اپنے اندر سب سے پہلے اصلاح اور سدھار کرنا ہوگا۔ اگر یہ نوجوان اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے تو پھر معاشرہ سے وہ گندگی صاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ تعلق سے شادی بیاہ کے اندر جو چیزیں پائی جاتی یہ بھی معاشرے کے تعلق سے ہے، اور اسی طریقے سے فضیلت الشیخ نے جو گفتگو کی یہ بھی معاشرے کے تعلق سے، اور آخر میں جو آپ نے سنا عورتوں کے اندر علم کا فقدان یہ بھی معاشرے کے تعلق سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگوں، اے انسانوں، اے لوگوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تم سے بہترین کوئی امت نہیں ہے، تم سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے جو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ فضیلت یہ اس انسان کے لیے، یہ امت جو خیر امت ہے، بہترین امت ہے، اس امت کو اچھا کہا، اس سے پہلی والی امتوں کو خیر امت کے لقب سے نہیں کہا گیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے امت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کر رہے ہو، جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، صلی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ لوگوں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے محلے میں اگر کوئی بری بات دکھ جائے، کوئی برا عمل دکھ جائے، کوئی برائی دکھ جائے تو سن لو، تم اپنے ہاتھ سے اس کو روک لو، یہ تمہارے سب سے بہترین فضیلت ہے، یہ سب سے افضل ایمان ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں کان کھول کر سن لے، اور گھر کا ہر بڑا فرد یہ بھی سن لے، ہمارے گھروں میں برائی ہوتی ہے، ہمارا بیٹا موبائل میں فحش اور عریانی چیزیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ نکل رہی ہے، لیکن تمہارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے، اتنی بھی بے شرمی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے اس کے باوجود ہاتھ سے روک سکو، نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے غیرت۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن لو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تم اپنی زبان سے اس کو روک دو۔ اس سے بھی ہم چلے گئے۔ روکا کسی نے اپنی بیٹی کو؟ بغیر نقاب کے، بغیر پردہ کے گھر سے باہر مت نکلا کرو، کسی نے روکا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سرزمین پر لوگوں کو دعوت اللہ دے رہے، لوگ تمہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ کفار مشرکین نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائے۔ لوگ جا کر کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تمہارے ابو کو ظالموں نے اتنا مارا ہے کہ بازار میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، جاؤ تم اپنے والد کو اٹھا لو۔ بیٹی فاطمہ جن کی عمر مفسرین 4 سال لکھتے ہیں، صرف 4 سال ہے، بھاگتی ہوئی دوڑی ہوئی جاتی ہے، اپنے والد کے چہرے پر دیکھتے خون کے نشانات لگے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتا ہے، رو رہے ہوتی ہے فاطمہ۔ لوگوں، میرے ابو کو
صرف اس لیے مارا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. ظالم کو اتنی زور سے مارا کہ میرے ابو کے خون بہ رہے, پسانی سے خون بہ رہے, اور اپنے سر سے دوپٹہ نکال دیے اور اس سے خون کو اپنے دوپٹے سے صاف کر دیے. مفسرین نے لکھا ہے صرف 4 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ ہے. میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, بتاؤ 40 سال کی بوڑھی عورتیں ہو جاتی ہے, سر سے دوپٹہ غائب, سینے سے دوپٹہ غائب نکلتی ہے. بتاؤ تم نے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, کیا یہ کام کیا کہ تم نے اپنی زبانوں سے اسے منع کیا ہو؟ آگے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر دوسری پوزیشن پہ نہیں تو کم سے کم تیسری پوزیشن پہ تو آ جاؤ کہ برا جانو کہ یہ غلط ہے, اور برے کام پر اس کے سپورٹ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو اس کام سے روکنا ہے. یہی تو ہے جو اپنے دلوں کے اندر برا جانے. اگر اتنا بھی نہیں تو ذالک صفر ایمان, ہمارا ایمان بالکل کمزور. نوجوانوں یہ کام تمہیں کرنا ہے. اگر کسی معاشرہ اور سماج کے اندر برائی کو دیکھنا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرو. میں پیغمبر پور کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس معاشرہ جہاں برائی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے, نوجوانوں کو بہکنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے, نوجوان گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوانوں پر خوش ہوتا ہے, گناہ کا مادہ اس کے اندر ہے, برائی کا قوت ہے, شہوتی خواہشات ہے, لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے, بھلے کاموں میں لگا ہوا ہے. اے پیغمبر پور کے نوجوانوں, میں تمہیں سلام کرتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر تم نے وہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم کی طرف, لوگوں کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کا کام کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو حضرت علی کے بیٹے, کہ میں نے زندگی میں جب بھی کوئی کام کیا تو پہلے یہ دیکھ لیتا تھا کہ اس کام میں اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے یا نہیں, اس کام میں اللہ اس کے رسول خوش ہے کہ نہیں, یہ کام اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے یا نہیں, اس کے بعد وہ کام کو کیا کرتے تھے. آج امت مسلمہ کے نوجوانوں, اپنے غیور کو جھنجھو اور تمہیں ان اکابرین کی شخصیت پر نظر دورانی ہوگی جنہوں نے کم عمری میں, جوانی کے عالم میں, عہد شباب میں ایسے ایسے کارنامے دکھائے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں. ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ نے جوانی میں کون سے کارنامے دکھائے, ذرا جوانی کی کہانی تو سنائیے. وہ بزرگ کہیں گے میں نے جوانی میں یہ کارنامے دکھائے ہیں, ایسے ایسے. مت پوچھو جوانی کے کارنامے, لیکن بوڑھے ہو گئے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جوانی میں شیر بھی خونخوار ہوتا ہے, لیکن جب بڑھاپا ہوتا ہے تو وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. اسی لیے جوانی کی عبادت اس رب کریم جو اتنی محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, لوگ اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا اے نوجوانوں کی جوان, اے نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی میں گناہ نہیں کیا ہے, جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیا ہے, جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے فرما برداری میں گزار دیا ہے, اپنی جوانی کو اور اپنی جوانی کو دیوانگی کے عالم میں نہیں گزارا ہے, آ جاؤ تمہارے لیے میرا سایہ کو جس نے اپنی جوانی میں رب کی عبادت کی اس کو اللہ جگہ دے دے گا. ہمارے اکابرین نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کو فتح کی 23 سال کی عمر تھی. قتیبہ بن مسلم
جب چین کے اندر اسلام کو پھیلایا ان کی عمر 18 سال کی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں تقریباً 70,000 حدیثوں کو حفظ مکمل یاد کر گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کی عمر اس وقت 21 سال کی تھی. کہاں ہے ہمارے نوجوان؟ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جن ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے تھی، آج ہمارے ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے جو این رین کے ہاتھوں پر یقین ایسے چلتی رہتی ہے. اور جب تک اکابرین کتابوں کا مطالعہ نہیں کر لیتے تھے، نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ جب تک اپنے موبائل پر انٹرنیٹ فحش اور عریانی چیزوں کو نہیں دیکھ لیتا ہے تب تک اسے سکون نظر نہیں آتا. کہاں کھو گئے ہمارے نوجوان؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ وہ جو تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور لاغر ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی طاقت بھی نہیں ہوتی. اللہ تو فرماتا ہے انسانوں میں نے تمہیں اتنا کمزور پیدا کیا، پھر توانائی جوانی دی اور اس جوانی کو پھر میں نے جب جوانی دیا اور جب جوانی کی عالم دیا تو تم جوش میں آنے لگے، بڑھاپے کو لوٹا دیا، اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ کے سہارا سے چلنے لگے. اللہ یہی تو فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر جوانی دی، پھر میں تمہیں بڑھاپے کی طرف پہنچا دیا. لہذا اپنی جوانی کو برباد نہیں کرے. لیکن آج ہمارے نوجوان، مجھے افسوس ہوتا ہے نوجوانوں کی حالت کو دیکھ کر، جوانی کو برباد کر رہے ہیں، دم تباہ و برباد کر دیا اپنی جوانی کو. اور اس نوجوانوں کو برباد کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں کا بھی ہاتھ ہے. آپ اپنے بچوں کو ایسے ہی کھلا ہوا چھوڑ دیں گے، اس کے سبق نہیں لیں گے، اس سے سوال نہیں کریں گے تو یقیناً وہ جوان تباہ کے دہلیز پر پہنچ جائے. ہمارے اس کا عمل دیکھیے، ایک ایک چیز پر انشاءاللہ آتا ہوں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے آدم کی اولاد، میں نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے. یہ لباس تمہارے لیے زینت ہے، یہ لباس تمہارے لیے خوبصورت بناتا ہے، یہ لباس تمہارے لیے بہترین لباس خوبصورت بناتا ہے. لیکن جان لو کہ سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر والا لباس ہے، اللہ کا خوف والا لباس ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے بنی آدم، جب تم مسجد میں نماز کے لیے آؤ تو اپنے لباس کے بہترین کر لو، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اور اس میں اسراف خرچ مت کرو، یعنی لباس میں بھی فضول خرچی مت کرو. انہو لا يحب المسرفین، چونکہ اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے سامعین نوجوانوں سنو، میرے بھائی، میرا رب تو کہہ رہا ہے کہ جب لباس پہنو تو اس لباس کے اندر بھی فضول خرچی مت کرو. لیکن میرے نوجوانوں کے لباس ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، میرے بڑے بزرگوں کی لباس ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے. لوگ فخر کے بنا پر پہنے یا تکبر کے بنا پر پہنے یا پھر کسی غرور کے بنا پر پہنے، لیکن لباس ٹخنے سے نیچے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا لباس ٹخنے سے نیچے ہوگا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہو اللہ تبارک و
اس شخص کو زمین میں دھسا دے گا یہاں تک کہ قیامت کی صبح تک اس کو دھساتے رہیں گے اور وہ دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی چلا جائے گا۔ بتاؤ میرے نوجوانوں، تمہارا لباس کس انداز سے زمینوں پر گھسیٹتا ہوا، زمینوں سے لڑتا ہوا یہ لباس تمہارا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور اس کے بال بڑے تھے، اس کے ٹخنے کے نیچے لباس لٹک رہا تھا۔ امیر المومنین نے اسے بلایا، ادھر آؤ، یہ تمہارے لباس ٹخنے سے نیچے اور یہ بال بھی تمہارے بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں اپنے لباس کو کاٹ لوں گا، لیکن امیر المومنین اپنے غلام کو کہتے جاؤ کینچی لے کر کے آؤ، چاقو لے کر کے آؤ، چھری لے کر کے آؤ۔ وہ کہتا ہے امیر المومنین میں نے آپ کی بات کو سن لیا، میں گھر جا کر کی سلائی بھی کر لوں گا اور اپنے بال بھی چھوٹے کر لوں گا۔ امیر المومنین کہتے نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، میرے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اگر میں تمہیں نہیں روکوں گا میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی تو میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے دور خلافت میں، تمہارے حکومت میں، تمہاری سلطنت میں، تمہاری بادشاہ میں ایک نوجوان کے لباس ٹخنے سے نیچے تھا، حدیث بھی معلوم تھی، اس کے باوجود تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ امیر المومنین نے کینچی منگوائی اور اس کے لباس کو ٹخنے کے نیچے جو تھا کاٹ دیا اور کہا جاؤ گھر بھی صحیح کر لینا۔ بتاؤ نوجوانوں کون کون لباس کاٹ لے گا؟ حدیث آ گئی سامنے، اس کے بعد بھی لباس ٹخنے سے نیچے ہو لیجیے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، ایمان نہیں ہے دلوں میں، ڈر اور خوف نام کی چیز ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ حدیث آ گئی، خریم اسدی وہ صحابی ہے جس کے بال بڑے ہیں، پینٹ ٹخنے سے نیچے، لیکن محفل رسول میں نہیں ہے شامل، اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خریم بہت بہترین نوجوان ہے لیکن اس کے بال بڑے ہیں، اس کے لباس ٹخنے سے نیچے۔ کسی نے خبر دی خریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ کلمات کہے کہ بال بڑے ہیں اور ٹخنے سے نیچے لباس ہے۔ خریم اسدی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا نام لے کے کہا، صحابہ کہتے ہیں ہاں تمہارا نام لے کر کے کہا۔ خریم اسدی رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے لباس کو کاٹ دیتے اسی وقت کہ اللہ کے نبی کے بال بڑے لیکن بڑا اچھا نوجوان ہے، ٹخنے سے نیچے لباس ہے لیکن بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر اس کو کاٹ لیتا خریم اسدی رضی اللہ عنہ اسی وقت اس لباس کو کاٹ لیتے ہیں، اس بال کو بھی کاٹ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن حنصلہ کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خریم اسدی سے ملا، میں نے دیکھا کہ اس کے ٹخنے سے لباس اوپر تھے اور بال بھی چھوٹے تھے، یعنی اس کے بعد انہوں نے اپنے لباس کو نیچے نہیں کیا، اپنے بال بڑے نہیں کیے۔ نوجوانوں تمہارے پاس یہ اللہ کے نبی کی حدیث آ چکی ہے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ بال بڑے رکھنا ہے یا لباس ٹخنے سے نیچے رکھنا ہے، یا لباس کو کاٹ کر سنت رسول اللہ پر فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تاکہ یہ معاشرہ کا ایک نوجوان کاٹتا ہے دوسرا کاٹے گا، ہم اس کو بول سکتے تیسرا کاٹے گا چوتھا کاٹے گا، اس طرح سے یہ معاشرے سے اور سماج سے جو حرام کام ہے ٹخنے سے نیچے لباس۔ لیکن اگر اب نہیں ہو تو سمجھ لیجئے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان مردہ ہو چکا ہے، ایمان نہیں ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہو۔ صحابہ کے پاس حدیثیں پہنچی، صحابہ نے لبیک کہتے اس پر عمل کرنا۔ ایک اور ہمارے معاشرے میں خرابی، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گھٹکا، شراب، چرس، گانزا، یہ تمام چیزیں ہمارے نوجوان کو کھوکھلا کر رہی ہے، کیونکہ باطل طاقت یہ جان چکی ہے کہ اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو ختم کرنا ہے تو ان نوجوانوں کے اندر یہ دبائیں، یہ جراثیم، یہ بیماریاں اس کے نوجوانوں میں
پیوست کر دیا جائے، نوجوانوں کو اس میں لگا دیا جائے، اس کے وقت کو لگا دیا جائے تو یہ نوجوان تباہ اور برباد ہو جائے گا، یہ مسلمان قوم تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، جتنی بھی نشہ چیزیں وہ سب کے سب حرام ہے۔ ما اکثر کثیرا فقلیلا حرام، چاہے اس کی مقدار تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو حرام ہے، تھوڑی ہو تب بھی حرام ہے، زیادہ ہو تب بھی حرام ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمام چیزیں، ایک سگریٹ پینے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک سگریٹ پیتا ہے تو اس سگریٹ میں 25 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ایک سگریٹ کے اندر 6000 سے زائد کیمیکلز پائے جاتے ہیں، ایک سگریٹ کے اندر 4000 سے زائد نقصان، کینسر آتا ہے، پھیپھڑا، دل، گردہ، دمہ، کھانسی اور بیماری، ان تمام بیماریوں کا اثر ہے، ان تمام بیماریوں کی جڑ ہے، وہ تمام بیماریوں کا اس کا جڑ مانا جاتا ہے، اسی لیے اس سے بچا جائے۔ 2010 کی بات بتا رہا ہوں، تحقیقات رپورٹ کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے اس کی تحقیق کیا، تقریباً 1 ارب 80 لاکھ ایسے ہیں جو نشے آور اور سگریٹ میں ملوث ہیں، جس میں تقریباً 60 لاکھ افراد انہی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ اور آج موجودہ صورتحال میں 1 ارب سے بھی زائد نشہ آور کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی لوگ اس کو چھوڑنے کو تیار، اس نے یہ کہا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابھی آپ نے خودکشی کی واقعے پر تقریر سنی کہ انسان کود کر کے مرا، خودکشی کیا، زہر کھا کے مرا، خودکشی کیا، سمندروں میں کود کر مرا، خودکشی کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جسم کے جو اعضاء ہیں، دل، گردہ، پھیپھڑا، یہ تمام چیز بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ حرام جو شراب، چرس، افیم، گانجا، ان تمام چیزوں کو بیڑی اور سگریٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے۔ جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے اس نعمت کو تباہ اور برباد کرتی ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنے والا اگر اس کی خودکشی کی گویا اس نے بھی خودکشی کر لی۔ 25 فروری 2021 احمد آباد سابرمتی ندی میں ایک لڑکی عائشہ نام کی، جنہوں نے ویڈیو بنا کر خودکشی کر لی، اور میں نے ممبئی کے سرزمین پر یہ کہا کہ اس نے غلط کیا، بلکہ اس کی وجہ سے ایک میسیج گیا۔ کون سا میسیج؟ کہ میری بہنوں، اگر تم پر تمہارا سسر ظلم کرتا ہے، تمہاری ساس ظلم کرتی ہے، تمہاری نند تم پر ظلم کرتی ہے، اور تمہارا شوہر تمہیں ٹارچر کرتا ہے، جہیز کے نام پر تم پر ظلم کرتا ہے، تو سن لو میری بہنوں، تم بھی خودکشی کر لینا۔ تم لوگوں نے کہا مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس نے یہی تو میسیج دیا ہے کہ اگر تمہارے ساس، سسر، نند، سسرال والے تم پر اذیت کرے، تم پر تکلیف دے تو تم خودکشی کر لینا۔ کچھ دن ہی نہیں گزرے تھے کہ آج دل کے اندر 2 ویڈیو آئے کہ میں بھی خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اور مجھے میرا شوہر تنگ کرتا ہے، میں بھی خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ 2 ویڈیو ہمارے سامنے آئے، میں نے کہا اس نے غلط کیا ہے، لیکن میسیج اس نے غلط کیا ہے۔ میں اپنے ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، سن لو میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو سن لو، یہ خودکشی
خودکشی کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن جدن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو زخم ہوا، اس زخم کی درد کو برداشت نہیں کر سکا، اس زخم کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے چھری لی اور چھری لینے کے بعد ہاتھ کی نس کو کاٹ لیا اور یہ نس جب کٹی ہے تو اس نس سے خون بہنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص انتقال کر گیا، وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے مجھ سے سبق لے گیا، میرے بندے نے مصائب اور مشکلات پر صبر نہ کر سکا، بہت جلدی بازی کے اپنے فیصلے پہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سن لو میری ماں بہنیں، آواز سن رہی ہے تو سن لو، اگر اس نے خودکشی کی ہے لیکن آپ کو خودکشی نہیں کرنا ہے کیونکہ حرام ہے، اور اگر آپ اس حال میں مر گئے تو آپ کی جنت حرام ہو جائے گی، یعنی ٹھکانہ جہنم میں چلے جانا ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں لوگوں آج تم یہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جہیز اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو میں اسی سے سوال کرتا ہوں، میں اسی سے پوچھتا ہوں، اسلام کو 1400 سال پہلے بھی کہہ دیا تھا جہیز اسلام کا حصہ، کون لے رہا ہے بتائیے؟ سب چیخ رہا ہے جہیز حرام، جہیز نہیں لینا چاہیے، تو پھر لے کون رہا ہے؟ اس میں تو کوئی عالم یا عام یا کوئی خاص نہیں بچا ہے، ہر کوئی لے رہا ہے، ہر کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی پیسے کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی گاڑی اور بینک کا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ارے صاحب میں نے لیا تھوڑی ہے، ارے انہوں نے تو دے دیا ہی، جاؤ اس بیٹی والے کے دل سے پوچھو کیا انہوں نے تمہیں گفٹ میں دیا ہے، اور کوئی موقع نہیں ہے ہتھیار اور تحفہ دینے کا۔ بہانے بازی مت کرو، سنو میں بہت سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، جہیز لینے والے ظالموں سنو، تمہاری سنی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی زیادہ سنا دیا ہے، تبارک و تعالیٰ تم سے انتقام لے لے رہا۔ جہیز لے کون رہا ہے؟ اگر تمہارے اندر دم اور گردہ ہے، ہمت ہے کہ پہلے اپنے سے شروع کرو، جہیز نہیں لینا ہے، اپنے گھر سے شروع کرو، جہیز نہیں لینا ہے، اپنے معاشرے سے، سماج سے، خاندان سے شروع کرو، جہیز نہیں لینا، تو سمجھ میں آئے گی کہ جہیز کے لیے چلا رہے ہو، نہیں لینا نہیں لینا، تو لے تو سبھی رہا ہے۔ اور سنو جہیز کے لیے جو سسر، ساس، نند، بھائی بھائی، شوہر جو تنگ کرتا ہے وہ سنو۔ ماضی کا واقعہ ہے، ایک بوڑھا سسر اپنے بہو کو بلاتا اور اسے تلخ انداز میں پکارتا تھا اور اسے تلخ انداز میں کہتا تھا، اسے تانا دیتا تھا۔ وہ بوڑھی وہ بہو کہتی تھی اللہ یہ میں اس سے لڑ نہیں سکتی، میں زبان تراشی نہیں کر سکتی، لیکن اس معاملے کو تیری عدالت میں پیش کرتی ہوں، اللہ اس کا فیصلہ کر دینا۔ وہ پورا کچھ دنوں تک نیند پاگل ہو گیا، اپنے لباس کو پاک کرا اور یہاں تک کہ موت کے قریب چلا گیا اور مر گیا۔ اور قرآن یہی تو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اے لوگوں تم اس بات سے غافل مت ہو جانا جو تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خبر ہے۔ اے ظالموں تم ہرگز اس بات سے بے خبر مت ہو جانا کہ تم جو چیز کر رہے ہو اللہ سے خبر ہے، بلکہ اللہ تو تم کو مہلت دے رکھا ہے، جس دن اللہ تمہیں اپنے شکنجے میں پکڑ لے گا اس دن تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تو سنو ساس اور سسر اور ایک جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ ایک عورت تھی، بلی کو باندھ کر اپنے گھر میں رکھا لیکن اسے کھانا نہیں دیا،
پانی نہیں دیا اور اس سے کھلا بھی نہیں چھوڑا، وہ مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ عورت بلی پر سن کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں چلی گئی۔ بتاؤ میرے مائیں بہنیں، جو بہو پر سن کرے گی وہ جنت کی مہمان کیسے بن سکتی ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا شراب یہی تو جہاں برائی کی جڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، فال، بدھ اور یہ تمام چیزیں شیطانی کام ہے، شیطانی کام، بلکہ شیطان کا پلید ہے، نجس صاف کرتا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ٹوائلٹ باتھ-روم کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، لیکن کسی دوسرے کا صاف کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ دوسرے کی وراثت ہے۔ لیکن میرا رب اعلان کر رہا ہے کہ شراب، جوا، پھال اور یہ تمام چیزیں شیطانی نجس ہے، یعنی شیطان کا ٹوائلٹ ہے، شیطان کا باتھ-روم ہے، اور جو کھاتا ہے وہ شیطان کا ٹوائلٹ اور باتھ-روم استعمال کرتا ہے۔ نتیش جی بہار کے مکھمنتری نے بہت کوشش کیا شراب کو بند کی جائے، شراب کے چھاپے مارے گئے، شراب کو ختم کیا جائے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ شراب اب جتنا بند کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی بریک سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے نیتا اس میں شامل ہے، لیکن یہ شراب ایسے بند نہیں، بند کرنا ہے تو آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی طرف ایسے بند کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ابو قحافہ 86 سال کا بوڑھا ہے۔ اب جان سکتے ہیں کہ 86 سال کا بوڑھا آدمی کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، کئی بیماریاں لگی ہوئی ہے، رات کو نیندیں نہیں آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے سوچا تھوڑی سی شراب پی لیتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے نیند آ جائے، شاید اس کی وجہ سے بے ہوشی کا معاملہ ہو جائے اور رات بھر جو بے چینی ہو رہی ہے تاکہ میں سکون کے ساتھ سو سکتا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ شراب تو حرام ہے اور اس پر 40 کوڑے کا حکم نافذ لگا ہوا ہے۔ اگر معلوم چل گیا کہ ابو قحافہ نے شراب پیے تو مجھے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر سوچ گئے کہ رات میں بے چینی بڑھ رہی ہے، چلو تھوڑا سا پی لیتے ہیں، تھوڑی سی کھینی کھا لیتے ہیں۔ سن لیجئے تھوڑی سی بھی حرام ہے، چاہے زیادہ ہو یا تھوڑی ہو حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت پریشان ہے کہ نیند نہیں آ رہی تو ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ایک نیند کی گولی دیتے ہیں، تو اس نیند کی گولی کو جو آپ کھا رہے ہیں اگر بغیر ڈاکٹر کے مشورہ سے آپ نے کھا لیا، بغیر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے استعمال کر لیا، سنے وہ بھی حرام، چونکہ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے اور کتنی پاور کی دوا اس کو چاہیے، معلوم ہے۔ میں نے تھوڑی شراب پی لی، شراب پینے کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، لیکن فجر میں نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کی یہاں خبر پہنچی، کسی نے ایک بتا دیا کہ ابو قحافہ نے شراب پی لی رات میں اور وہ رات کو نشے کی وجہ سے سو گئے، فجر میں حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے جاؤ اس قحافہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ لوگ اس کے پاس گئے، ابو قحافہ امیر المومنین تمہیں بلا رہے، جاؤ کیوں بلا رہے؟ چلو یہ فیصلہ امیر المومنین کریں گے۔ 86 سال کا بوڑھا آدمی کتنا کمزور ہے، کتنا لاغر ہے، اب وہ عمر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کیا ہوا؟ امیر المومنین کہتے ابو قحافہ میں نے سنا کہ تم نے شراب پیے رات میں، وہ بھی تھوڑی سی۔ ابو قحافہ کہتے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو بچوں گا نہیں، کیونکہ میری شکایت پہلے تو
بچوں گا، بڑی مشکل ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جو سچ ہے وہ بول دیتا ہوں۔ ہاں امیر المومنین، میں نے تھوڑی سی شراب پی لی ہے، اس لیے پیا کہ میرے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بہت پریشان ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا شراب پی لوں گا تو شاید رات کو نیند آ جائے گی اور سو جاؤں گا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ما اکثر کثیر فقلیلۃ حرام، شراب کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو وہ بھی حرام ہے، تم نے اتنی سی پی ہے لیکن حرام کیا ہے۔ چلو آ جاؤ، صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں، حضرت عمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کوڑے لے کر کے آؤ اور اس کوڑے کو 80 کوڑے 40 کوڑے لگاؤ تاکہ یہ شراب کی جو پیا اس کی سزا مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین یہ پورا ملوث ہے، اگر آپ اس کو 40 کوڑے ماریں گے تو یہ تو ایسے ہی مر جائے گا، اتنا کمزور ہے۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، اگر یہ مر جائے تو مر جائے، لیکن اسلام کا قانون نافذ کرنا ہے۔ سنو حکومت ہندوستان کی حکومتیں بھی سن لو، مودی جی بھی سن لو، اگر شراب کو بند کرنا ہے تو لاؤ اسلامی قانون۔ اسی لیے مہاتما گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ اگر اس ہندوستان کو بچا رہا ہے تو ایک امیر المومنین عمر جیسا خلیفہ ہونا چاہیے، عمر جیسا خلیفہ لے کر کے آؤ، یہ ہندوستان کی سرزمین بچ جائے گی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے لاؤ اس شخص کو سزا دی جائے۔ لوگوں نے کہا مومن جانے دیجیے، 2 دن کی مہلت دے دیں، جب طبیعت صحیح ہو جائے تب اس کو بلا لینا اور پھر اس کی سزا دینا۔ امیر المومنین کہتے ہیں پہلے یہ تو بتاؤ کہ 2 دن تک میں زندہ رہوں، اگر وہ مر گئے میرا رب اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ آپ کے دور خلافت میں، آپ کی حکومت میں ایک شخص نے شراب پی اور آپ نے اس پر شریعت کا حدود نافذ کیوں نہیں کیا، بتاؤ میں کیا جواب دوں۔ امیر المومنین نے کہا لاؤ اس کو 40 کوڑے مارے جائے۔ اتنی زور زور سے کوڑے لگائے جاتے ہیں، وہ پہلے سے 86 سال کا بوڑھا ہے، عمر دراز ہے اور کئی بیماریوں کے اندر ملوث ہے، پھر بھی اس کو 40 کوڑے مارے گئے۔ اس کوڑے کی مار اتنی شدت تھی برداشت نہیں ہو پائی اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ بیٹے نے اٹھا کر گھر لے کر گئے اور گھر اسی بستر پر لٹا دیا اور اسی حالت میں اس بستر پر لے گئے یہاں تک کہ اس کی کچھ دنوں کے بعد موت ہو جاتی ہے۔ بتاؤ میرے بزرگوں، پان بیڑی سگریٹ کے اندر نشہ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اسلام اتنا پیچیدہ اتنا آسان دین ہے، لیکن مشکل میں بھی پریشانیوں میں بھی ذرا سی شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو بتاؤ میرے نوجوانوں، تمہیں یہ کس نے اجازت دی ہے کہ شراب پیو، جوا کھیلو اور اس طرح سے سگریٹ استعمال کرو، بیڑی استعمال کرو، کھیل استعمال کرو؟ اور سنو، استعمال کرنے والے یہ بھی دیں گے۔ عبداللہ بن عباس کا اطلاع، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک مرتبہ شراب پی، اور دیکھیے میں شراب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کھینی پیری جائز ہو گیا، کیونکہ شراب میں جو اجزاء ملائی جاتی ہے، افیم، چرس، گانجا اور یہ چیزیں جو ملائی جاتی ہے اور اس کی شروعات بھی ہوگی تو سگریٹ کے ذریعے سے ہوگی، ان تمام ایک مرتبہ شراب کی اس کی 40 دن تک کی نماز قبول ہوئی۔ آج آسان ہوتی ہے، چاچا بیوی کے لیے کھڑے ہوئے، چلیے صاحب نماز کے آدھے بیوی کے لیے آتی ہے، آسان ہو رہی ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، امام صاحب گل کرنے بیٹھ گئے، میں نے کہا شیخ آسان ہو رہی ہے اور آپ کو نماز پڑھانا، نہیں مکروہ ہے، چلے گا، آپ جا کے نشے کی حالت میں نماز پڑھا لیں۔ اللہ نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور یاد ہو نشہ کر کے نماز پڑھنے جاؤ۔
عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ نشہ کیا، جس نے ایک مرتبہ شراب پی، جس نے ایک مرتبہ 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر وہ نشہ کرتا ہے، 4 مرتبہ نشہ کر چکا ہے، 4تھی مرتبہ اس نے نشہ استعمال کر لیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا، یا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جسم سے خون اور پیپ نکل رہا ہے، جسم سے خون اور پیپ نکلتا ہے، یہ انہیں پلایا جائے گا جو شراب استعمال کرتے ہیں، اور جو بیڑی اور خیمی تمباکو استعمال کرتے ہیں، نشہ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ انہیں پلایا جائے گا۔ اب بتائیے کہ نماز نشے کے بعد جائیں گے کرنے کی نماز ہوگی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نشے کی تمام چیزیں آج معاشرے میں جائزہ لیجئے، دکانوں میں سب سے زیادہ بک رہی ہے تو وہ نشہ کی چیز ہے، اور حد تو یہ ہے کہ شریعت کی کہ مہمان نوازی بھی نشے سے کرائی جائے۔ آئیے صاحب بیڑی پیجیے، آئیے صاحب سگریٹ لی لیجیے، ارے صاحب دیکھ رہے ہیں، ارے چارے کو کون دیکھ رہا ہے، کیا کر لیں گے، مولانا کا کام ہی روکنا چلے گا۔ یہ حالت ہے، یہ نوبت ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے سے، اس سماج سے تمام برائیاں ختم کرے تو نوجوانوں سب سے پہلے آگے بڑھو، اور اس نوجوان کے ساتھ ہمارے بزرگ بھی ہو، اور ہم ان تمام برائیوں کو، چاہے وہ جہیز کا معاملہ ہو، چاہے وہ خودکشی کا معاملہ ہو، چاہے وہ برائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، تو ہم چاہے اس طرح سے ہمارے شیخ نے کہا کہ اضافہ کرنا ہے تو سب مل کر ایک متحد ہو اور اس کو کندھے پر اٹھائے اور سب مل کر کے اس کا عزم کرے کہ یہاں سے ایک انقلاب پیدا ہو، یہاں سے ایک انقلاب ہو جو معاشرے اور سماج کے اندر ایک علم کا روشنی شمع ہو، اور تمام برائیوں کا دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو اصلاح معاشرہ کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔